الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة دائمة مقبولة تؤدي بها عنا حقه العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال المقتحمين يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث اللاممي فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وعلى آله وأصحابه أجمعين. معزز سامعین، الحمدللہ تعالی اللہ کریم جل شانہ نے اپنے خاص فضل و کرم سے ہمیں زندگی میں ایک بار پھر رمضان شریف کی سعادتیں نصیب فرمائے. یہ بڑے نصیب اور بخت کی بات ہے ایسا مبارک مہینہ نصیب ہو جانا. جو آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے آج کے درس کے حوالے سے، اس کی تفسیر سے قبل حصول برکت کے لیے رمضان شریف کے حوالے سے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو ارشاد پاک ہے وہ آپ سے مت فرمائیں. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین. اس فرمان عالی شان کی کچھ وضاحت سماعت فرمائیں. مفہوم یہ ہے
ترجمہ کہ فرمایا جب رمضان شریف داخل ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی آسمانوں کے دروازے کھول دیتا ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیتا ہے، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے اور شیطانوں کو جکڑ دیتا ہے۔ جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے اور شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ یہ ترجمہ ہے حدیث شریف کا۔ اب اس کی کچھ شرح سے بات فرمائیں، کیونکہ جو صرف ترجمہ ہوتا ہے بسا اوقات تو مفہوم ذہن میں آ جاتا ہے، لیکن بسا اوقات قرآن مجید کی آیت کا ترجمہ کرنے سے، حدیث شریف کا ترجمہ کرنے کی وجہ سے جو مفہوم اور مقصد ہے وہ ذہن میں نہیں آتا، اس میں کچھ گہرائی ہوتی ہے۔ رمضان شریف کا مہینہ جب داخل ہوتا ہے تو روایت کے یہ جو لفظ ہیں کہ شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے، وہ بند ہو جاتے ہیں، تو ایسی صورتحال میں ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب شیطانوں کو جکڑ دیا گیا ہے تو پھر معاشرے میں، ماحول میں خرابیاں کیوں ہوتی، پھر لوگ غلطیاں کیوں کرتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اب ہمیں محدثین کی طرف رجوع کرنا پڑے گا، جو حدیث کو سمجھنے والے ہیں ان کی طرف رجوع کرنا پڑے گا، تو وہ جب اس کا مفہوم بتلائیں گے تو بالکل مقصد سمجھ آ جائے گا اور حدیث کا مطلب بھی سمجھ آ جائے گا۔ تو اس کی شرح میں ارشاد فرمایا محدثین نے، شارحین نے، کہ جب رمضان شریف کا مہینہ داخل ہوتا ہے جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جنت میں داخل ہونے کے اسباب اللہ پاک نے فراہم کر دیے۔ جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، تو اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ جہنم سے بچنے کے اسباب خالق کائنات نے عطا فرما دیے۔ شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان کی واردات سے بچنے کا ہیلا اور سبب خالق کائنات نے عطا فرمایا، یہ اس کا معنی ہے۔ اور وہ الفاظ دیگر اور اس کو آسان کیا جائے تو اس طرح سمجھا جا سکتا ہے اس مفہوم کو کہ جب رمضان شریف کا مہینہ داخل ہوتا ہے تو جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، خالق کائنات کے حکم سے جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، تو جنت میں داخل ہونے کا جو راستہ ہے
وہ اللہ پاک نے بتا دیا. اب اگر کوئی اس راستے پہ چلے گا تو جنت میں جائے گا، اگر خدا نہ خواستہ وہ اس راستے پہ نہیں چلتا تو جنت میں کیسے جائے گا؟ بالکل واضح ہو گیا مفہوم. مزید یہ کہ جنت کا دروازہ ہے، اس کو کھولنے کی چابی خالق کائنات نے عطا فرمائی کہ یہ چابی ہے، اس سے دروازہ کھل جاتا ہے. تو جس کے پاس چابی ہے اس کے لیے دروازہ کھلا ہے. خالق کائنات جل شانہ نے اس ماہ مبارک میں ہمیں جو احکامات ارشاد فرمائے ہیں ان کے اوپر جب بندہ مومن چلتا ہے تو پھر یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان بھی سچا ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان بھی سچا ہے. بندہ مومن اپنے ایمان کو قائم کرے، گناہوں سے توبہ کرے، استغفار کرے، روزہ رکھے، نمازیں پڑھے، عبادات کرے اور غلطیوں سے بچے، گناہوں سے بچے، فسادات سے بچے، حرام اور ناجائز سے بچے. یہ مبارک مہینہ ہے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس مہینے میں رحمتوں سے محروم وہی ہوگا جو بالکل محروم ہے، جس کے حصے میں کوئی شے نہیں، جس نے بالکل اپنا رخ پھیر رکھا ہے وہ محروم ہوگا. ورنہ رحمتوں کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے، کوئی اگر کچھ اس طرف مائل ہوگا تو اللہ پاک جل شانہ کی رحمتیں اس کو نصیب ہوگی. معزز سامعین، قرآن مجید فرقان حمید میں بھی خالق کائنات جل شانہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے جس طرح کہ تم سے پہلوں پہ فرض کیے گئے تھے، یہ اس لیے کہ تم پرہیزگار بنو. جب بندہ مومن روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اور اس روزے کے پھر سارے تقاضوں کو بھی پورا کرتا ہے، خالق کائنات جل شانہ اس کے دل میں ایمان کے نور کو جلوہ گر فرماتا ہے. اب ایسی صورتحال میں روزہ، عبادات، ریاضات اس کے لیے آسان ہو جاتے ہیں. کیوں؟ کہ اس نے شیطانوں کو دھکا دے کے ایک طرف کر دیا ہے اور خالق کائنات جل شانہ کی رضا کو سامنے رکھتے ہوئے روزہ اور عبادات کا سلسلہ شروع کیا. معزز سامعین، اس مہینے میں یہ ضروری ہے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ خالق کائنات جل شانہ کے دربار سے یہ آواز آتی ہے کہ اے خیر کو طلب کرنے والے آگے بڑھ، کیونکہ خیر مل رہی ہے، اور اے شر کرنے والے رک جا، کیوں کہ یہ مقام شر کا نہیں ہے، یہ مقام خیر کا ہے. اور پھر یہ کہ رمضان شریف میں جب یہ مزاج اور ماحول بن جاتا ہے عبادت اور ریاضت کا، رمضان شریف کا مہینہ جب گزر جاتا ہے تو سارا سال پھر اس کے اثرات رہتے ہیں. اگر بندہ مومن نے ایمان کے ساتھ
ثواب کا طلبگار ہو کر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کا طلبگار ہو کر روزے رکھے ہیں اور عبادت کی، تو اس کا دل عبادت کے ساتھ، مسجد کے ساتھ پکا لگ جاتا ہے۔ اب پھر ایسے نہیں ہوتا کہ رمضان شریف کا مہینہ گزر جائے تو نہ مسجد، نہ نماز، نہ تلاوت، ایسا پھر نہیں ہوتا، بلکہ نماز جاری رہتی ہے اور اللہ کے گھر کی حاضری مسلسل رہتی ہے۔ معزز سامعین، اب آیت کریمہ جو 10 کے حوالے سے تلاوت کی ہے، اس کے ذیل میں تفسیر کو سماعت فرمائیں۔ خالق کائنات جل شانہ نے ارشاد فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکعِینَ۔ اس پہ یہ تفسیر کبیر امام فخر الدین رازی یہ کیا ارشاد فرماتے ہیں، اس سے بھی آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، اور علامہ اسماعیل حق کی تفسیر روح البیان کے حوالے سے بھی آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ ارشاد فرمایا علامہ اسماعیل حقی نے کہ سابقہ آیتوں میں خالق کائنات جل شانہ نے سب سے پہلے یہود و نصارہ کو، اہل کتاب کو ایمان کا حکم ارشاد فرمایا کہ تم ایمان قبول کرو، کیونکہ تم اپنی کتابوں میں پڑھ چکے ہو اسلام کی صداقت، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سچائی، صداقت تم پڑھ چکے ہو تمہارے علم میں، تو سب سے پہلے انہیں ایمان کا حکم ارشاد فرمایا، اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ حق باطل کو آپس میں نہ ملاؤ۔ یہ گزشتہ دروس میں یہ گزر چکا ہے۔ ایمان کا حکم ارشاد فرمایا اور پھر ارشاد فرمایا کہ حق باطل کو آپس میں نہ ملاؤ، اور پھر حق بات کو تم نہ چھپاؤ، جو حق تمہارے سامنے ہے اس کو بعین ہی بیان کر دو، یہ ان کو ارشاد فرمایا۔ اور اس کے بعد پھر یہ احکامات ہے کہ نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور نماز پڑھنے والوں کے ساتھ نماز پڑھو، باجماعت نماز پڑھو، یعنی کہ انہیں آئندہ جو احکام ہے اسلام کے ارکان، ان سے بھی باخبر کیا جا رہا ہے۔ ایمان قبول کرو اور اسلام کے جو احکامات ہیں ان کو بھی قبول کرو، یہ ارشاد فرمایا۔ نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ اس مقام پہ امام فخر الدین رازی نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو زکوٰۃ ہے نا، اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا ایک معنی ہے بڑھنا، چونکہ زکوٰۃ دینے سے مال میں برکت بڑھ جاتی ہے، اس لیے اس کو زکوٰۃ کہتے ہیں، اور مال محفوظ ہو جاتا ہے، گویا کہ وہ بڑھ گیا، آفات سے بچ گیا، تو مانوی طور پر وہ بڑھ رہا ہے، اگرچہ بظاہر گھٹتا ہے لیکن
حقیقت میں وہ بڑھتا ہے. اور اس کا معنی پاکیزگی بھی ہے، تزکیہ. زکوٰۃ دینے سے بقیہ مال پاک ہو جاتا ہے، اس لیے اس کو زکوٰۃ کہتے ہیں. تو جو صاحب نصاب ہیں یہ حکم ان کی طرف متوجہ ہوتا ہے کہ جب وہ اپنے مال سے زکوٰۃ نکالتے ہیں تو ان کا مال بڑھ بھی جاتا ہے اور ان کا مال پاک بھی ہو جاتا ہے. اب لامحالہ جب پاک مال پیٹ کے اندر جائے گا، جسم کو پاکیزہ مال سے غذا حاصل ہوگی، تو سارے معاملات صاف ستھرے اور پاکیزگی اور ایمان والے ہوں گے. اور اگر خدا نہ خواستہ پیٹ میں حرام جائے، خبیث مال جائے، پلید مال جائے اور اس سے جسم جو ہے وہ غذا حاصل کرے، تو اس کے اثرات ہر شخص یہ سمجھ سکتا ہے کہ وہ اچھے نہیں ہو سکتے. اب ارشاد فرمایا اس مقام پہ ایک روایت درج فرمائی امام فخر الدین رازی نے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم صدقہ دیا کرو کیونکہ اس سے 6 فائدے تم کو حاصل ہوتے ہیں. وَعَلَيْكُمْ بِالصَّدَقَةِ فَإِنَّ فِيهَا 6 خِصَالٍ. صدقہ زکوٰۃ ضرور دی کرو، صدقہ ضرور دیا کرو کیونکہ اس میں تمہارے لیے فوائد ہیں. ارشاد فرمایا کہ 3 دنیا میں ہے اور 3 آخرت میں ہے. زکوٰۃ دینے سے، صدقات دینے سے جو 6 فوائد حاصل ہوتے ہیں ان میں سے 3 دنیا میں اور 3 آخرت میں. ارشاد فرمایا جو دنیا میں 3 ہیں وہ یہ ہے، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ رزق زیادہ ہو جاتا ہے، مال بڑھ جاتا ہے اور گھر آباد ہو جاتے ہیں. اور وہ 3 جو آخرت میں ہیں وہ یہ ہے کہ قیامت والے دن خالق کائنات بندے کو بے ستر نہیں کرے گا، ستر عطا فرمائے گا. اور پھر قیامت والے دن جو سخت دھوپ ہوگی تو اللہ پاک اس کو سایہ عطا فرمائے گا اور جہنم سے نجات عطا فرمائے گا. یہ 3 فوائد آخرت میں امام فخر الدین رازی نے یہ درج فرمایا. یہ آپ کے سامنے میں نے کچھ امام فخر الدین رازی کے حوالے سے عرض کی ہے. اب اسی آیت کی تفسیر علامہ اسماعیل حقی کے حوالے سے سماعت فرمائیں. معزز سامعین کرام، اللہ پاک جل شانہ نے جتنے بھی احکامات نازل فرمائے ہیں ان میں بے پناہ حکمتیں ہیں اور بے شمار فوائد. بندہ مومن کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ پاک جل شانہ نے جو بندہ مومن کے متعلق ارشاد فرمایا ہے، ایک تو اس میں بے حد و حساب حکمتیں ہیں اور ایک یہ کہ اس میں بندہ مومن کے لیے بہتری ہی بہتری. اتنا اگر بندہ سوچ لے کہ اس کام کا حکم اللہ پاک نے مجھے ارشاد فرمایا ہے تو میرے لیے اس میں بہتری. اگر بظاہر اس کو نظر نہیں بھی آ رہی تو وہ یہ سمجھے کہ اس میں میرے لیے بہتری. آپ دیکھیں کہ حدیث شریف میں آتا ہے، ایک حصہ ہے حدیث شریف کا، کہ جو بندہ مومن اپنے مسلمان بھائی کی
ضرورت کو پورا کرنے میں لگا ہوتا ہے، اللہ پاک اس کی ضرورتوں کو پورا کر رہا ہوتا ہے. سبحان اللہ. من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ. وہ کوشش کر رہا ہے کہ میرا مسلمان بھائی جو ہے اس کو سکھ پہنچے، اس کا کام ہو جائے، اس کے لیے آسانی ہو جائے. جب وہ یہ سوچتا ہے اور اس کام میں لگا ہوتا ہے تو خالق کائنات اس کے کام بنا رہا ہوتا ہے. اب دیکھیں ہمارا معاشرہ کس قدر الٹ ہے. اکثر و بیشتر کہ وہ ایک شخص دوسرے کے سامنے رکاوٹ بنتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس میں میرے لیے بہتری ہے، حالانکہ اس کے لیے نقصان ہے، بہت زیادہ نقصان ہے. وہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ اس کے لیے کتنا نقصان ہے. کہ اللہ پاک جل شانہ نے بندہ مومن اور بندہ مسلم کو دوسرے مسلمان کے لیے خیر خواہ بنایا ہے. ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی خیر خواہی چاہے، خیر چاہے، اللہ پاک جل شانہ اپنے دربار سے اس کو خیر نصیب فرمائے. تو جس قدر بھی احکامات ہیں، اب دیکھیں ہمسایوں کے حقوق، بندہ یہ سمجھتا ہے خدا نخواستہ وہ کہتا ہے کہ میں ان کو تنگ کروں گا تو مجھے فائدہ ہو جائے گا، حالانکہ اس کے لیے نقصان ہے. جس قدر بھی احکامات ہیں ایک ایک کر کے آپ دیکھتے جائیں، چاہے وہ معاملات ہیں چاہے وہ عبادات ہیں. اگر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میں ان عبادات میں تھک جاتا ہوں تو وہ سوچے کہ خالق کائنات جل شانہ نے جب یہ ارشاد فرمایا ہے کہ تم یہ کام کرو، میں تھکتا ہوں تو اس تھکنے میں میرے لیے بہتری، نہ کہ تھکاوٹ سے تنگ آ کے عبادت کو چھوڑ دے، ریاضت کو چھوڑ دے. روزے میں پیاس لگتی ہے، بھوک لگتی ہے، تو بندہ کہے کہ مجھے بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، میں برداشت نہیں کر سکتا. تو بندہ یہ سوچے کہ یہ بھوک لگنا اور پیاس لگنا یہ میرے لیے بہتر ہے، کیونکہ میرے خالق نے یہ ارشاد کہا ہے. معزز سامعین کرام، تو اس طرف بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہے کہ جو حکم اللہ پاک جل شانہ نے ارشاد فرمایا اس کی طرف بہت زیادہ توجہ ہے. اب یہ آپ سے بات فرمائیں وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، ارشاد فرمایا نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو. اب اس آیت کے تحت نماز کے متعلق بھی روایات کو درج فرمایا اور زکوٰۃ کے مفہوم کو بھی بیان فرمایا. ارشاد فرمایا یہ جو نماز ہے نا یہ بندہ مومن کے لیے میراث ہے. نماز بندہ مومن کے لیے ایک معراج ہے. اللہ پاک جل شانہ کے قرب کو اختیار کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے. یہاں پہ مفسرین نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے تو ایمان ہے، توحید ہے. سب سے پہلے تو بندے کے لیے یہ ہے کہ وہ مسلمان ہو جائے، مومن ہو جائے، اللہ پاک جل شانہ کو مان لے. ایمان کے بعد سب سے پہلے جو حکم اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے وہ نماز. توحید کے بعد، ایمان قبول کرنے کے بعد سب سے پہلے جو حکم متوجہ ہوتا ہے اور جو سب سے اہم حکم ہے وہ کیا ہے؟ وہ نماز ہے. اور پھر نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھنا،
اس کی فضیلت بھی ارشاد فرمایا اور اس کا وجوب بھی ارشاد فرمایا کہ جو مرد ہیں وہ باجماعت نماز پڑھے، جسے کوئی عذر نہیں وہ باجماعت نماز پڑھے، ان کے لیے لازم ہے کہ وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نمازوں کی حفاظت کرو، اور ایک روایت میں ارشاد فرمایا کہ جس نے اچھی طرح وضو کیا پھر ٹھیک طریقے سے نماز پڑھی، اس کے رکوع و سجود کو ٹھیک کیا، خالق کائنات جل شانہ اپنے ذمہ کرم پہ لے لیتا ہے، اس کو جنت الفردوس عطا فرماتا ہے۔ اور جو شخص نماز کو جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے، حدیث شریف میں آتا ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ حدیث شریف کے لفظ ہیں کہ وہ کافروں جیسا کام کرتا ہے۔ جو جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیتا ہے وہ کفر کرتا ہے، وہ مسلمانی والا کام نہیں کرتا۔ اتنی سخت وعید ارشاد فرمائی۔ اور پھر جماعت کے ساتھ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو جماعت کا حکم ہے نا، اس میں بہت زیادہ حکمتیں، ایک حکمت حدیث شریف سے بات فرمائیں۔ ارشاد فرمایا مجتمع من المسلمین فی جماعت 40 رجلا الا وفیہم رجل مغفور له فاللہ تعالی اکرم من ان یغفر له ویرد الباقی خائبین خاسرین۔ جس مقام پر بھی 40 افراد اکٹھے ہوتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں، 40 افراد، ان میں ایک ضرور ایسا ہوتا ہے جو بخشا ہوا ہوتا ہے۔ جس مقام پر بھی جماعت ہوتی ہے اور 40 افراد آ جائیں تو ان میں ایک نیک بندہ ضرور ہوتا ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ اس سے وسیلہ بھی ثابت ہو رہا ہے اور عقیدہ اہل سنت بھی ثابت ہو رہا ہے کہ اللہ پاک بڑا کریم ہے، بڑا غفور الرحیم ہے۔ اللہ پاک کے کرم سے یہ بعید ہے کہ اس نیک آدمی کی نماز کو قبول کرے اور دوسروں کی رد فرما دے۔ یہ اس کے کرم سے بعید ہے۔ جب اس کی نماز کو قبول کرتا ہے تو وہ تو خیر اس کے سب کی نماز کو قبول فرما دے۔ کتنا کرم ہے اور کتنا فضل ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز جب بندہ پڑھتا ہے تو اللہ پاک جل شانہ اس طرح کرم نوازی فرماتا ہے۔ اور پھر حدیث شریف کے لفظ ہیں کہ جب جماعت کے ساتھ بندہ نماز پڑھتا ہے تو اس کو 27 درجہ زیادہ ثواب ملتا ہے۔ گویا کہ ایک نماز جب ادا کرتا ہے تو اس کو 27 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ وہ جو برکت شامل حال ہو گئی نمازیوں کی، نیک بندوں کی، اس کی وجہ سے ثواب بڑھ گیا۔ اب یہاں پہ بہت زیادہ تفصیل بھی ارشاد فرمائی، لیکن اختصار کے ساتھ میں عرض کر رہا ہوں۔ یہاں ایک مسئلہ ارشاد فرمایا کہ جو شخص ہمیشہ جماعت کو ترک کرے اس کے اوپر سخت سزا ہے۔ جس طرح کے فقہ کا مسئلہ ہے کہ جو شخص روزے کو ترک کرے اس کی سزا قتل ہے۔
اور جو شخص مسلسل عادت بنا لے جماعت کو چھوڑنے کی، اس کی بھی بہت بڑی سزا ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، یہ سزا دینا یہ حاکم وقت کا کام ہوتا ہے۔ یہ حاکم وقت کا کام ہے کہ وہ سزا دیتا ہے۔ جب سلطنت اسلامیہ ہوتی ہے، مسلمان حکمران ہوتے ہیں اور نظام اسلام کا ہوتا ہے، نفاذ دین مصطفیٰ کا ہوتا ہے، تو پھر سزائیں ہوتی ہیں۔ نماز چھوڑے گا تو اس کی سزا ہے، جماعت چھوڑے گا تو اس کی سزا ہے، روزہ چھوڑے گا تو اس کی سزا ہے، پھر سزائیں ہیں۔ چوری کرے گا تو اس کی سزا ہے، بدکاری کرے گا تو اس کی سزا ہے، قتل کرے گا تو اس کی سزا ہے، قتل کے بدلے میں قتل ہے، ہر جرم کی پھر سزا ہوتی ہے۔ اور حاکم وقت اختیار رکھتا ہوتا ہے کہ وہ اپنی ثواب دید سے سزا کو بڑھا بھی سکتا ہے۔ جو حد میں داخل نہیں ہوتی حکمت عملی میں، کہ ایک تو سزا ہو گئی اور ساتھ کچھ اور بھی اس کو پریشان کیا، تاکہ شریعت مطہرہ کا جو ادب ہے اور اس کا جو احترام ہے اور شریعت مطہرہ کی جو تعظیم ہے وہ بحال ہو جائے۔ اب یہ روایت سامنے آ گئی، آپ سماعت فرما رہے ہیں، کچھ مفہوم میں عرض کر چکا ہوں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ خالق کائنات جل شانہ نے اپنی توحید کے بعد سب سے بڑا فرض جو ارشاد فرمایا ہے وہ نماز۔ توحید کے بعد، ایمان قبول کرنے کے بعد سب سے بڑا جو فرض ہے وہ نماز ہے۔ تو دیکھ لیں ہمارے معاشرے میں نماز کے اندر کتنی سستی ہے، اس حد تک سستی ہے کہ نماز چھوڑنے کو لوگ گناہ بھی نہیں سمجھتے۔ آپ دیکھ لیں لوگ نماز چھوڑتے ہیں اور سب کے معاملات برابر نہیں چلتے رہتے۔ کوئی شخص نفرت نہیں کرتا اور اس کے ساتھ یہ بات نہیں کرتا کہ تو نے نماز نہیں پڑھی، یعنی کہ ماحول میں اس کو اتنا ہلکا سمجھا گیا ہے، حالانکہ ایمان کے بعد سب سے بڑا جو فرض ہے تو وہ نماز ہے۔ اور ارشاد فرمایا کہ اگر نماز کے علاوہ کوئی پسندیدہ عبادت ہوتی تو وہ فرشتے کرتے، فرشتے نماز پڑھتے، کہ سب سے زیادہ پسندیدہ اور اہم عبادت جو ہے وہ نماز ہے، لہذا فرشتے نماز پڑھتے ہیں۔ کوئی قیام میں ہے، کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں، تسبیحات میں۔ اب اس مقام پہ علامہ اسماعیل حقی نے ارشاد فرمایا کہ نمازی کو کیا چاہیے، جو نمازی ہے اس کو کس طرح نماز پڑھنی چاہیے، یہ بہت اہم بات ہے، اہم مسئلہ ہے۔ علامہ نے جہاں پہ اس کو تفصیل کے ساتھ لکھا ہے، میں اس کا خلاصہ عرض کروں گا کہ نماز دل کی حاضری کے ساتھ پڑھے، جتنا اس سے ہو سکتا ہے وہ خشوع و خضوع کے ساتھ، مکمل توجہ کے ساتھ، دل کی حاضری کے ساتھ نماز پڑھے۔ ایسے نہیں کہ جس طرح ایک ٹوٹل پورا کیا جاتا ہے، یہ صورتحال نہ، ایک ٹوٹل پورا کیا جاتا ہے، جس طرح کے بندے کے اوپر کوئی وزن آ گیا ہو تو وہ چاہتا ہو کہ میں کب اس کو اتار، یہ صورتحال نہیں ہونی چاہیے، بلکہ محبت اور پوری توجہ کے ساتھ اخلاص اور للہیت، پوری دنیا سے کٹ کر اپنی ساری توجہ جو ہے وہ خالق کائنات کی طرف لگا دے۔ یہ لفظ ہے، ارشاد فرمایا وَيَنبَغِي لِلْمُصَلِّي أَن يُبَالِغَ فِي الْحُضُورِ فَكَانَ السَّلَفُ لَوْ شَغَلَهُمْ
ذکر مال یتصدقون به تکفیرا۔ ارشاد فرمایا کہ نمازی کو چاہیے کہ وہ مکمل دل کی حاضری کے ساتھ نماز پڑھے، اور جو اسلاف تھے نا ہمارے بزرگ، ان کے متعلق ارشاد فرمایا کہ اگر نماز میں کبھی کوئی اپنا مال دولت نماز کے اندر اس کا خیال آ جاتا اور اس مال کی طرف ان کی توجہ چلی جاتی تو فوراً اس کو صدقہ کر دیتے، یہ کفارہ بناتے کہ نماز کے اندر میری توجہ میرے مال کی طرف کیوں چلی گئی، میری توجہ تو خالق کائنات کی طرف ہونا چاہیے۔ تو اسلاف کا یہ طریقہ رہا ہے کہ اس قدر وہ دل کی حاضری کے ساتھ نماز پڑھتے تھے کہ اگر کوئی درمیان میں رکاوٹ ہے تو پھر اس رکاوٹ کو ہٹاتے تھے۔ اور پھر یہاں پہ ارشاد فرمایا کہ دل کے اندر جتنے بھی وساوس ہیں، توجہات ہیں، ان کو ختم کریں۔ دیکھیے اپنی اپنی طاقت کے مطابق، یہ اپنے اپنے درجے کے مطابق ہوگا، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں ذہن میں یہ بات آئے گی کہ بھئی خیال تو چلا جاتا ہے، لیکن کوشش کرے کہ میرا خیال نہ جائے۔ جس قدر کے کوشش کر سکتا ہے وہ کوشش کرے کہ میں جب نماز پڑھنے کے لیے آ گیا ہوں تو آپ نماز ہی پڑھو۔ اب دنیا سے، دنیا کے معاملات سے مکمل طور پہ کٹ کے میں نے صرف خالق کائنات کی عبادت کرنی ہے۔ اس طرح جب کوشش کرے گا بندہ اور خالق کائنات جل شانہ کے دربار میں اس طرح استغاثہ پیش کرے گا تو خالق کائنات اس کو یہ دولت نصیب فرمائے گا۔ یہ نہ ہو کہ امام کب سلام پھیرے اور میں باہر جاؤں۔ نماز تراویح میں بار بار گھڑی کو نہ دیکھتا ہے کہ 5 منٹ اوپر ہو گئے، 10 منٹ اوپر ہو گئے، تھکاوٹ ہو گئی، اور تقابل نہ کرتا ہے کہ فلاں مسجد والے تو اتنے بجے فارغ ہوئے، ہم 10 منٹ بعد میں فارغ ہوئے۔ ایسا نہ سوچے، بلکہ جتنا وقت اللہ کے گھر میں نصیب ہو گیا ہے اللہ پاک کا شکر ادا کرے۔ وقت گزر جائے گا، یہ زندگی ساری ختم ہو جائے گی، اللہ پاک نے تو پیدا ہی عبادت کے لیے کی ہے۔ تو جس مقصد کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا، خالق کائنات نے پیدا فرمایا، اس مقصد کے لیے وقت بالکل تھوڑا ہو اور باقی معاملات زندگی کے لیے سارا وقت ہو تو یہ کوئی انصاف نہیں بنتا، ایمان والی بات نہیں بنتی۔ نماز کی طرف بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہے، بہت زیادہ۔ اب اس مقام پہ نماز کے حوالے سے میں 1-2 حوالے سلطان العارفین برہان الواصلین حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ کے پیش کرتا ہوں کہ بزرگان دین نے کس قدر نماز کی طرف توجہ دی ہے اور کتنی اہمیت دی ہے نماز کو۔ بہت زیادہ نماز کو لحاظ میں رکھا اور نماز کو پڑھا اور دل کی حاضری کے ساتھ پڑھا۔ معزز سامعین کرام، 1-2 مقام میں عرض کرتا ہوں، اور اس میں ایک بہت بڑا مسئلہ بھی سامنے آ جائے گا۔ بعض جو جاہل قسم کے فقیر بنے ہوتے ہیں، درویش بنے ہوتے ہیں، جعلی قسم کے پیر بنے ہوتے ہیں، وہ نماز کے معاملے میں بہت زیادہ سست ہوتے ہیں، یہاں تک کہ نماز پڑھتے بھی نہیں۔ اکثر تو ایسے بھی ہیں جو نماز کے منکر ہیں، اور یہ بات یاد رکھنا کہ جو نماز کا منکر ہو وہ پکا کافر ہے، کیونکہ نماز اللہ پاک کا حکم ہے کہ تم نماز قائم کرو، پڑھو نماز۔ تو جو کہتا ہے کہ نماز ہے ہی نہیں تو اس نے اسلام کا ایک بہت بڑا رکن اس کا انکار کیا ہے۔ اور قرآن حکیم کی یہ جو نماز کا حکم ہے تو قرآن حکیم میں بہت زیادہ مقامات ہیں جہاں پر یہ حکم ہے اقیموا الصلاۃ،
تو درجنوں آیتوں کا وہ منکر ہوا ہے جو نماز کا انکار کرے، اور جو سستی کرتا ہے، انکار نہیں کرتا، وہ صرف گنہگار ہے، وہ توبہ کرے اور نماز پڑھنا شروع کر دے۔ یہ فرق ہے، اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ ایک ہوتا ہے انکار کر دینا خدا نہ خواستہ، کہ کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ وہ میں نماز کو مانتا ہی نہیں ہوں، کہ یہ بھی اسلام کے اندر ہے، تو یہ منکر ہو گیا۔ تو جو منکر ہے وہ کافر ہے۔ اور ایک وہ ہے جو سستی کر جاتا ہے، اس سے نماز رہ جاتی ہے، جو فقط گنہگار ہے، مومن ہے، مسلمان ہے، گنہگار ہے۔ اس کو چاہیے کہ یہ توبہ کرے اور نماز پڑھنا شروع کر دے۔ اب جو روایت درج فرمائی سلطان العارفین نے، اس میں ان لوگوں کا قلع خمہ ہو گیا جو یہ کہتے ہیں نماز کا جب وقت آتا ہے تو وہ کہتے ہیں ہم ہر وقت نماز میں، ہم تو ہر وقت نماز میں ہوتے ہیں، تم جاؤ پڑھو۔ ان کی بے کنی بھی ہو رہی ہے، وہ ہر وقت جو نماز میں ہے انہوں نے کہاں سے لی ہے؟ تو حدیث شریف کے حوالے سے میں اس کا مفہوم عرض کرتا ہوں۔ صرف آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایک ہے وقتی فرض، یہ جو 5 وقت ہم نماز پڑھتے ہیں یہ وقتی فرض ہے، اور ایک ہے دائمی فرض جس کو کہتے ہیں ہر وقت کی نماز۔ جو ہر وقت کی نماز ہے وہ ایمان ہے، کہ بندہ اپنے ایمان میں رہے، کبھی بے ایمانی نہ کرے، ہر کام میں اپنی توجہ خالق کائنات کی طرف رکھے، یہ دائمی نماز ہے جو کہتے ہیں ہم ہر وقت نماز میں۔ اور ایک یہ وقتی نماز ہے جو ہم 5 وقت نماز پڑھتے ہیں۔ اب دیکھنا حدیث شریف کو بیان فرمایا سلطان العارفین نے، تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو شخص دائمی نماز نہیں پڑھتا، جب وقتی نماز پڑھتا ہے تو اللہ پاک اس کی قبول نہیں کرتا۔ یعنی نماز پڑھنے تو آ گیا، اس سے پہلے جو اس کے معاملات ہوئے ہیں وہ مسلمانوں والے نہیں ہیں، اس کی توجہ اللہ پاک کی طرف نہیں تھی، وہ ایمان میں نہیں تھا، اس نے حلال حرام کے درمیان امتیاز نہیں کیا، جائز اور ناجائز کا امتیاز نہیں کیا۔ وہ جو ہے نا کہ ہر وقت نماز میں رہنا، ایمان میں رہنا، تو نماز پڑھنے کے لیے آ جائے، اس سے پہلے بھی ایمان سے باہر رہے، اور جب نماز پڑھ کر چلا جائے پھر بھی بے ایمانی کرتا رہے، ایمان کے خلاف چلتا رہے، اسلام کے خلاف چلتا رہے، جو چیزیں اسلام میں منع ہیں وہی کام کرتا رہے، تو یہ ایسا شخص ہے کہ یہ وہ جو ہر وقتی نماز ہے اس سے غافل ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ یہ جو دائمی نماز ہے جو شخص ادا نہیں کرتا اس کی وقتی نماز قبول نہیں ہوتی، اور جو وقتی نماز نہیں پڑھتا اس کی دائمی قبول نہیں ہوتی۔ اس کا کیا معنی ہے کہ 5 نمازیں تو نہ پڑھے اور کہے ہر وقت میں اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے نا وہ تصور میں رہتا ہوں، میرے دل میں اللہ رہتا ہے، ہر وقت میں نماز میں ہوں، میرے دل میں اللہ ہے، اللہ کی یاد ہے، اس کو کہتے ہیں دائمی نماز۔ تو میں تو ہر وقت نماز میں ہوں، تو 5 نمازیں نہیں پڑھتا، وہ ہر وقت نماز میں۔ تو ارشاد فرمایا جو 5 نمازیں نہیں پڑھے گا، اگر وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں ہر وقت نماز میں ہوں، تو اس کی یہ قبول نہیں ہے۔ اور جو 5 وقتی نماز پڑھتا ہے تو نمازوں کے بعد جو دائمی نماز ہے، یعنی اس کی توجہ اللہ کی طرف رہے اور وہ ایمان میں رہے، اس کی 5 نمازیں اللہ پاک قبول فرماتا ہے۔ اب یہ دیکھیں نا قرآن حکیم میں ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک کہ نماز برائی سے اور فحاشی سے روک دیتی ہے، غلطیوں سے روکتی ہے۔ تو وہی نماز جو اپنی شرائط کے ساتھ پوری ہے، یہ نماز فحاشی سے اور برائی سے روکتی ہے۔ اب یہ بھی آپ دیکھ لیں، وہ جو 5 وقتی نماز ہے، اگر دیکھنا ہے
کہ یہ قبول ہوئی یا نہ قبول ہوئی، تو دیکھنا ہے کہ اس نماز نے تمہیں حرام سے روکا یا نہ روکا، ناجائز سے روکا یا نہ روکا، بے ایمانی سے روکا یا نہ روکا، رشوت سے روکا یا نہ روکا، لوگوں کے حقوق کو غصب کرنے سے روکا یا نہ روکا۔ اگر نماز پڑھنے کے بعد خرابیوں سے بندہ نہیں روکا تو وہ جان لے کہ جو میں نے نماز پڑھی ہے وہ نماز نہیں ہے، وہ خود اس کو پتہ چل جائے گا۔ لیکن اگر نماز پڑھنے کے بعد باہر جاتا ہے، حرام سامنے آتا ہے، تو اس حرام سے رک جاتا ہے کہ میں ابھی اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضری دے کر آ رہا ہوں، میں کس منہ سے پھر جاؤں گا حرام کا ارتکاب کر کے۔ حرام سے رک جاتا ہے، ناجائز سے رک جاتا ہے، بددیانتی سے رک جاتا ہے، خیانت سے رک جاتا ہے، رشوت سے رک جاتا ہے، بدکاری سے رک جاتا ہے، ہر قسم کے گناہ سے رک جاتا ہے، تو گویا کہ اس نے نماز جو پڑھی ہے یہ اللہ پاک کے دربار میں قبول ہے۔ یہ ایک مقام حضرت سلطان العارفین نے ارشاد فرمایا، اور ایک دوسرا مقام ہے عین الفقر سے، وہ پہلا حوالہ عقل بیدار سے تھا، یہ حضرت سلطان العارفین کی کتابیں، اور یہ دوسرا حوالہ یہ بھی سماعت فرما لیں۔ تارک نماز جو نماز کو ترک کرتا ہے اس کے متعلق ایک حدیث شریف کو درج فرمایا حضرت سلطان العارفین نے۔ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے اور آ کے یہ خبر دی کہ مسلمان یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان پیدا کیا، یہودی نہیں پیدا کیا۔ مسلمان اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں مسلمان پیدا فرمایا، یہودیت سے بچایا۔ یہ آگے پھر روایت چل رہی ہے، یہودی کہتا ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے یہودی پیدا کیا، نصرانی پیدا نہیں کیا۔ نصرانی کہتا ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے نصرانی پیدا کیا، مجوسی پیدا نہیں کیا جو آگ کی پرستش کرتے ہیں۔ تو نصرانی کہہ رہا ہے کہ اس سے تو میں اچھا ہوں کہ جو آگ کی عبادت کر رہا ہے۔ مجوسی کہتا ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے مجوسی پیدا کیا، منافق تو پیدا نہیں کیا۔ پھر منافق کہتا ہے یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے منافق پیدا کیا، مشرک تو پیدا نہیں کیا۔ پھر مشرک کہتا ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے مشرک پیدا کیا، بے دین تو پیدا نہیں کیا۔ اگرچہ یہ سارے غلط ہیں لیکن اپنے طور پہ وہ جو ان کا خیال ہے اور جو ان کا ذہن ہے اس کو ارشاد فرمایا۔ بے دین کہتا ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے بے دین پیدا کیا ہے، کافر پیدا نہیں کیا۔ کافر کہتا ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے کافر پیدا کیا ہے، کتا تو نہیں بنایا، انسان تو کتا نہیں ہو۔ پھر کتا کہتا ہے یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے کتا پیدا کیا ہے، خنزیر تو پیدا نہیں کیا، خنزیر نہیں بنایا۔ پھر خنزیر کہتا ہے یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے خنزیر پیدا کیا ہے، تارک نماز تو پیدا نہیں کیا۔ جو نماز کو چھوڑ دیتا ہے وہ تو بڑا منحوس ہوتا ہے، تو میں تیری مخلوق تو ہوں، خنزیر ہوں، مخلوق تو ہوں، لیکن چلو خنزیر صحیح لیکن تارک نماز تو نہیں۔ اس روایت کو حضرت سلطان العارفین برہان الواصلین نے درج فرمایا ہے۔ بے شمار مقامات پہ ارشاد فرمایا کہ معیار شریعت مصطفیٰ ہے۔ انشاءاللہ تعالی مزید آپ کے اقوال آنے والے دروس میں آئیں گے کہ آپ نے شریعت مصطفیٰ کو معیار بنایا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ کوئی ہوا میں اگر اڑتا ہے، پانی کے اوپر چلتا ہے، تو شریعت کی مخالفت کرتا ہے تو اس کا اعتبار نہیں۔ اگرچہ وہ ہوا میں اڑ رہا ہے لیکن اگر وہ شریعت کا مخالف ہے تو یہ جادو ہے، یہ نظر بندی ہے، یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن
معیار شریعت مصطفیٰ حضرت سلطان العارفین برہان الواصلین نے یہ ارشاد فرمایا۔ آیت کریمہ کا ایک حصہ جو ادائیگی زکوٰۃ کے حوالے سے ہے، عام طور پہ بندہ یہ سمجھتا ہے، وقت تھوڑا ہے، ایک مقام میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں قرآن حکیم سے۔ جو لوگ بخل کرتے ہیں، زکوٰۃ نہیں دیتے، صدقات نہیں دیتے، ان کے متعلق ارشاد فرمایا، خالق کائنات جل شانہ نے ارشاد فرمایا، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ۔ ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں اس مال میں جو اللہ نے ان کو دیا ہے، وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ ان کے لیے بہتر ہے۔ جو بخل کرتے ہیں اور خرچ نہیں کرتے، زکوٰۃ نہیں دیتے، صدقات نہیں دیتے، وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ ان کے لیے اچھا ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، قال وشر لهم، یہ ان کے لیے بہت برا ہے۔ میں نے عرض کیا نا کہ جو اللہ پاک کا حکم ہے، بندہ اس کے سامنے اپنے سر کو خم کرے، اگرچہ بظاہر مال گھٹ رہا ہے لیکن بندہ یہ سمجھے کہ میرے رب نے فرمایا کہ تیرے لیے بہتر ہے، خیر اس میں ہے۔ جو بظاہر گھٹ رہا ہے خیر اس میں ہے، تو ارشاد فرمایا کہ وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ ان کے لیے بہتر ہے، ارشاد فرمایا یہ ان کے لیے بہت برا ہے۔ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت والے دن یہ جو انہوں نے بخل کیا اور مال سے زکوٰۃ نہ دی، صدقات نہ دیے، خرچ نہ کیا، قیامت والے دن یہ سارا مال اکٹھا کر کے ان کے گلے میں توق بنایا جائے گا، اور یہ مال ان کے لیے بہت بڑا وزن بن جائے گا، لیکن جو خرچ کریں گے وہ مال قیامت والے دن ان کے اوپر سایہ کرے گا۔ اللہ پاک جل شانہ ہمیں احکام شرع کا پابند بنائے، ہمیں احکام شرع کی عزت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو آخر دعوانا الحمدللہ۔